السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے محترم بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ کیا خامد اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے اور بیوی اپنے خامد کا نام لے سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خامد اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے، بیوی بھی اپنے خامد کا نام لے سکتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیہ لانفقت کنز الکعبۃ فی سبیل اللہ ولجعلت بابها بالارض، کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیری قوم نے نیا نیا اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ بھی نیچے کر دیتا۔ اس طرح ابو داؤد میں ہے، آپ کے ساتھ چند اصحاب صفہ تھے جو آپ کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کے لیے آپ نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر وہ آپ کے ساتھ تھے کہ یا عائشہ اسقینا، کہ عائشہ کو کھانے پینے کی چیز ہو تو لے کر آؤ، ہمیں پلاؤ۔ اور بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے کب تو مجھ سے راضی ہے اور کب راضی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما اذا کنت انی راضیہ، کہ عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے فإنک تقولین، تو یہ کہتی ہے لا ورب محمد، کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم۔ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضَبًا، جب کوئی ایسی ناراضگی ہو یا ایسی کوئی بات ہو تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، کہ مجھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی قسم۔ تو انہوں نے کہا، قالت، وہ کہتی ہے، قلت، میں نے کہا، اجل، کہ ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، کہ میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، یعنی میرے دل میں محبت تو اس طرح موجود ہوتی ہے، آپ کا نام اگر ذکر نہ بھی کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت نعوذ باللہ ختم ہو جاتی ہے، محبت تو اس طرح رہتی ہے۔ یہ روایات اور سینکڑوں روایات دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا نام پکارا کرتے تھے، بلکہ آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے یا عائش بھی کہتے تھے۔ اسے عربی میں ترخیم کہتے ہیں، آخر سے سائلنٹ کر کے یا عائش، تو آپ نام پکارا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ جو ذہن پایا جا رہا ہے کہ مرد اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتا، بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لے سکتی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات صحیح ہے۔ شاید یہ ہندوؤں کی رسم ہے یا کہاں سے آیا ہے ہمارے پاس کہ اگر اس نے بلانا ہے تو عورت نے بلانا ہے تو منع کے ابا، وہ بلاتا ہے تو منع کی امی، کوئی کہتی ہے اجی سنیے، کوئی کہتا ہے اجی سنیے، یہ بات سنیے، سنتی ہو، میری بات سن رہی ہو۔ نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی رسم تو ہو سکتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر ایک اور چیز قابل غور ہے کہ صحابہ اکرام کی یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ اپنی کنیت رکھی جائے، مرد بھی اپنی کنیت رکھے، عورت بھی رکھے، اور وہ اولاد میں سے جو بڑا ہو اس کے نام پہ رکھی جاتی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ مثلا کسی کے بڑے بیٹے کا نام ابراہیم ہے تو ابو ابراہیم کہا جائے، ابراہیم کہا جائے، اور اگر بڑی بیٹی کا نام مثلا عائشہ ہے تو ابو عائشہ یا عائشہ، یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ تو کنیت سے پکارا جائے، یہ سنت ہے، اس میں یعنی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے ہاں یہ بہت کمی ہے۔ اور یہ جو ہے کہ جی ایک دوسرے کا نام نہیں پکار سکتے، یہ بالکل جہالت کے اوپر مبنی بات ہے۔ کہیں بھی اس بات سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی بیوی کا پیار سے نام پکارا جائے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، آپ یا عائش کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس میں اس قدر ڈرتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاں تو یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کا نام لے لیتی ہے تو یہ بہت بڑی گستاخ ہے، کوئی کہتے ہیں اس کا نکاح مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں نکاح کو تو ایک کچے دھاگے کی طرح بنا دیا گیا ہے، ہر بات پہ یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ جی نکاح ٹوٹ گیا، نکاح مشکوک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، عورت اپنے خاوند کا نام لے سکتی ہے، خاوند اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کا اسلام سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کا نام نہ لیا جائے۔ یہ کسی ایسے مذہب کی ریت روایت اور رسم ہو سکتی ہے جس کے اوپر ہمارے لوگ چلتے جا رہے ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں یا اس طرح، اور غالباً ان کے ہاں ہی ایسا ہوتا ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔